اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. تو آج اسلامک اسٹڈیز کے چیپٹر فیتھ ان پریکٹس میں ہم آج 5واں رکن پڑھنے جا رہے ہیں، جو اس کا تعلق ہے بلیف ان لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی کہ زندگی بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جو زندگی بعد موت ہے، یہ اسلام کے بلیفس کے پرنسپل جو ہے، یہ 5واں رکن ہے یا 5واں پرنسپل ہے. تو انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے آدم کو نکالا تو اس سے واضح ہدایت دی کہ آپ زمین پر اتر جاؤ، آپ کو وہاں ہدایت دی جائے گی، پہنچائی جائے گی کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اور وہیں پر آپ کو جینا ہے اور وہیں سے آپ کو مرنا ہے، پھر میرے پاس واپس پہنچنا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں ڈیتھ، یہاں مرنا. تو یہ ایک مقررہ مدت کے لیے انسان کو زمین پر بھیجا ہے تاکہ اس سے آزمائے کہ یہ جو احکام اس کے قرآن کے ذریعے یا مختلف ڈیوائن بکس کے ذریعے ان تک مختلف انبیاء علیہ السلام نے پہنچائے ہیں، کیا انہوں نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں وہ ہستی ہوں، یا اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم لوگوں کو یا آپ لوگوں کو وہ آزمائے، یبلوکم آزمائے کہ آپ میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. یہ ایک آزمائش ہے. زندگی جو ہے، اللہ نے زندگی کا جو میعاد ہمیں دیا ہے، مقرر مدت جو دی ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، اور اس آزمائش میں ہمیں یہ کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو ہے، یہ مہلت جو ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہمارا جسم جو ہے، ہماری باڈی جو ہے، ہمارا جو کلام ہے، یہ سب رک جاتا ہے. ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوڑنا، سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری ایکشنز، ہمارے ڈیڈز وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. تو کسی شاعر نے فرمایا ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافل لوگ موت کو سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی یہ موت جو ہے، اس نے زندگی کا اختتام کیا، یعنی اب زندگی ختم ہو گئی. لیکن اصل میں کیا ہے یہ شام زندگی، اس زندگی کا یہ شام ہے، حقیقت یہ زندگی کا شام ہے، لیکن صبح دوام زندگی، لیکن دوسری زندگی جو آنے والی ہے اس کے لیے یہ صبح ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ دائمی ہے، وہ پھر مرنے والا، اس میں وہ پھر انسان مرنے والا نہیں ہے. تو اس بلیف کو یا اس عقیدے کو ماننے کے لیے ہم جو ہمارے پاس جو امپیکٹ ہے اس کا، ہمارے پاس جو اس کا اثر ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ موت کو اختتام میں زندگی نہیں سمجھتا ہے، نہیں مانتا ہے. یہ ایک تبدیلی ہے، ہم اس کو تبدیلی ہی کہتے ہیں، ٹرانزیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ. ابھی تک زندگی انسان زمین پر زندگی گزار رہا تھا، اب زمین سے اس کو اٹھایا گیا اور زمین کے نیچے رکھا گیا. تو یہ اب ٹرانزیشن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا. دوسرا، انسانی زندگی کے جو ہے اس کے دو فیزز ہیں، یعنی دو حصے ہیں، دو طبقے ہیں یا دو ادوار ہیں. تو پہلا ادوار جو ہے وہ ہے لائف بیفور ڈیتھ، اور دوسرا ہے لائف آفٹر ڈیتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومن لائف جو ہے اس کا اختتام نہیں ہوتا ہے.
तो जो ज़िंदगी मौत से पहले है उसमें अभी मैंने बोला कि इसमें हमें दिया गया है कि ये एक मोहलत है, ये एक स्टिपुलेटेड पीरियड है। इसमें हमने अहकाम इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तभी तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो अब जो इंसान जो है ये इसको फ्री चॉइस दी गई है, अपनी फ्री विल दी गई है कि आप क्या इख्तियार करें। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हालांकि वो पहले इंसान थे दुनिया में, आदम उसके 2 बेटे। तो एक ने सही रास्ता चुना हाबिल ने, तो काबिल ने गलत रास्ता चुना, शैतान का रास्ता चुना, तो उसने हाबिल को कत्ल किया। तो इस तरह ये चलता आ रहा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कि इंसानों में 2 किस्म के लोग हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छाई करने वाले, नेक काम करने वाले, और कुछ बुरे काम करने वाले लोग होते हैं। तो इन सब का जो ये, चाहे ये अच्छा करे इंसान या बुरा करे, इनका एक न एक दिन लाजमी तौर जवाब देना है, या इनका ये मुआवजा जो है वो भी लेना है। कोई अच्छा करे उसको भी अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, कोई बुरा करे उसको भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। फॉर मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान ध्यानदारी के साथ काम करता है तो उस पर अगर गुर्बत आ जाती है, उस पर हो सकता है उस पर गुर्बत आ जाए, लेकिन दूसरा आदमी बददंती से काम करता है, वो डिसऑनेस्ट है, तो उसको वो मालदार बन जाता है या वो अमीर बन जाता है। अगर ज़िंदगी यानी हिसाब ना हो, यानी कि बाज पुरस ना हो कि कहीं, तो इसका जीने का क्या मकसद है। तो फिर ये जो अच्छा करने वाले गुड डूअर्स और रॉन्ग डूअर्स, क्या ये फिर बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं बराबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, कि जब हमारे पास हम कोई अपना मुकदमा या कोई अपना केस किसी कोर्ट में ले जाते हैं, तो वहाँ भी ये फैसला सुनाया जाता है कि जिसने अच्छा किया हो तो उसके हक़ में सही फैसला दिया जाता है, और जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलती है। या किसी जो कोई अच्छा काम करने वाला उसको कोई भी दुनिया में भी या हम देखें तो उसको इनाम दिया जाता है, प्राइजेस दिए जाते हैं उनको जो कोई अच्छा काम करे। आप बच्चे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, आप कोई डिस्टिंक्शन हासिल करते हैं, अच्छे इम्तियाजी पोजीशन हासिल करते हैं, तो आपको इनाम मिल जाता है, आपको शाबाशी मिल जाती है। तो जो बुरी कारकर्दगी करेगा उसको सज़ा तो नहीं देते, लेकिन उस ज़बान से या उसको कहते हैं कि भाई आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने ठीक नहीं किया है, वेरी बैड, वेरी सैड, ऐसे अल्फाजों से कहा जाते हैं। इसी तरह जब ज़िंदगी में किसी ने अच्छे काम किए हों तो लाज़िमन उसको कहीं न कहीं यहाँ से जाके मरने के बाद उसका जज़ा मिलना चाहिए, और किसी ने यहाँ बुरे काम किए हों लाज़िमन उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लाज़िमन उसको सही। इस्लाम ये हमें इस पर पूरा यकीन होना चाहिए, पूरा अक़ीदा होना चाहिए कि इस ज़िंदगी के बाद दूसरी ज़िंदगी में इन सब अमाल का हिसाब किताब होगा, और हमें जवाबदेही करनी है अल्लाह के सामने, और वहाँ ही हमें इसका जज़ा या सज़ा मिल सकता है। तो अब इसके बाद है छठा, जो आखिरी है इसका, बिलीफ इन प्रेडेस्टिनेशन। प्रेडेस्टिनेशन कहते हैं कदर या तकदीर के बारे में भी हमें इस्लाम वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि आपको इस पर पूरा यकीन होना चाहिए, अक़ीदा होना चाहिए कि जो कुछ भी इंसान के हक़ में लिखा हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से है, जिसने इसको पैदा किया है, जिसने हमें पैदा किया और हमें इस दुनिया में बसाया है, हमें इस दुनिया में कायम रखा है अपनी मुकर्रर मदद तक। तो ये सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है, कोई और इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। अब इंसान के हाथ में ये है कि वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, तो वो उसके लिए खुद ज़िम्मेदार है, लेकिन कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता है। इस बारे में कुरान की मुख्तलिफ आयत आई हैं। पहली आयत में आपके सामने तिलावत करने जा रहा हूँ, वह सूरह अल-तकवीर की आयत नंबर 29। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और आपके चाहने से
آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے تب تک جب تک نہ اللہ چاہتا ہو. اگر پوری کائنات کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ کسی انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے بس اتنا جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہو. اور اسی طرح اگر کو پوری انسانیت، پورے دنیا کے انسان کسی انسان کو درپے آزار ہو جائے، نقصان پہنچانا چاہیں، تو اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے اس کے حصے میں یا اس کے نصیب میں یہ لکھا ہو. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یہ بروج میں، آیت نمبر ہے 16، فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ اسے صرف کرنا ہے کون فیکون کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اسی کو قدر کہتے ہیں، اسی کو پریڈسٹینیشن کہتے ہیں. تو اسی طرح انسان جو ہے تو اس کا یعنی میں نے پہلے ہی بولا کہ اس میں یہ فری چوائس پہ پیدا ہوا ہے. اس کے جو چوائسیز ہیں یہ فری ہیں، یعنی آزاد ہے، اچھا کرے یا برا کرے. تو اس کے لیے اللہ نے پھر یہ قرآن میں ہمیں بتایا سورہ البلد میں، اے انسان علم نجعل لہ عینین، میں نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں، ولسان اور زبان دی ہے، وشفتین اور ہونٹ دیے ہیں، وہدیناہ النجدین اور ہدایت کے 2 راستے دکھائے ہیں، اور ہدایت اور عمل کرنے کے 2 راستے دکھائے ہیں. پھر آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں. تو جو کچھ بھی آپ کرے گا، جو کچھ بھی انسان کرے گا، جو راستہ بھی انسان اختیار کرے گا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. تو ہم پیغمبروں کا یا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں ان کا کام یہی تھا کہ یہ اللہ کا حکم پہنچانا تھا. اور آج کل کے جو ہمارے مولانا حضرات ہیں یا وائز حضرات ہیں یا علماء حضرات ہیں یا مسجدوں کے امام حضرات ہیں، ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں تک اللہ کا صحیح کلام پہنچائیں، صحیح طریقے میں، صحیح انداز میں، صحیح انٹرپریشن کے ساتھ. تو ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے، بس ذمہ داری یہ نبھانی ہے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کل پوچھے گا کہ آپ نے یہ جو ذمہ داری آپ کی ذمہ داری میں نے آپ کو سونپی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو علم دیا تھا، میں نے آپ کو فہم دیا تھا، آپ خود کتنا اس پر عمل پیرا ہوئے اور دوسروں کو اس کی تلقین کی کہ نہیں، کہاں تک آپ اس میں کامیاب ہو گئے. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، لیکن ہم کوئی یہ پولیس یا فورس نہیں ہے کہ کسی پر مسلط کرے اپنا آرڈر. تو یہ اللہ کا بھی واضح حکم ہے کہ یہ ہدایت کرنا میرا کام ہے، یہ آپ کو صرف بات بتانی ہے. بس اتنا ہی پوچھا جائے گا انسان سے کہ آپ نے لوگوں تک بات پہنچائی ہے کہ نہیں. بس اس کے بعد ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. وما علینا الا البلاغ. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ